قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں پر محمد. برادران عزیز، محترم سامعین، میری قوم کے نوجوان و بزرگ حضرات، ہماری اور آپ کی یہ چوتھی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اسی سورہ والعصر کی قیادت میں، جس میں پروردگار عالم نے ہم تمام انسانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی بات کہی ہے. اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہم تمہارے ایک ایک عمل کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. تم چاہو تو اپنے آپ کو خسارے کی منزل سے نکال سکتے ہو. خسارے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مال میں نقصان ہو جانا، دولت کا چھن جانا. دنیا میں سب سے بڑا خسارہ انسان کے لیے یہ ہے کہ اسلام کی باتوں کو جان کر اس پہ عمل نہ کرے. یہ بہت بڑا انسان کی زندگی میں انسان کے لیے خسارہ ہے. اور کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچائی ہیں انہیں دہراتے ہوئے آگے کی منزل کو میں طے کروں گا. اگر تم دائرہ اسلام میں آنا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو، تو اپنے جسم کو پاک کرو، اپنی روح کو پاک کرو، اپنے لباس کو پاک کرو، اپنی غذا کو پاک کرو. سوال کرنے والے نے معصوم سے سوال کیا کہ یہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے. تم چاہو تو اپنے جسم کو پاک کر سکتے ہو، تم چاہو تو اپنی روح کو پاک کر سکتے ہو، تم چاہو تو اپنی غذا کو پاک کر سکتے ہو. اور جس انسان کی غذا پاک ہوگی اس کا دل زندہ ہوگا، اور جس انسان کی غذا پاک نہیں ہوگی اس کا دل مردہ ہوگا. اور جب دل زندہ ہوگا تو ضمیر زندہ ہوگا.
جب ضمیر زندہ ہوگا تو نفس پہ کنٹرول ہوگا، اور جب نفس پہ کنٹرول ہوگا تو انسان رحمانیت کے راستے پہ چلے گا، شیطانیت کے راستے پہ نہیں چلے گا۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو ہم سنبھال کر رکھیں، اس پہ کوئی داغ نہ لگنے دیں۔ جیسے وائٹ کپڑا پہننا سنت ہے، سنت پیغمبر ہے کہ وائٹ لباس پہنا جائے، مگر دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، مگر اگر سے ذرہ برابر دامن پہ داغ لگ گیا تو اس کی خوبصورتی کا فالودہ بن جاتا ہے۔ صاحب اب اس کی خوبصورتی کم ہو گئی، خراب ہو گئی اور اچھا نہیں لگے گا، اس لیے کہ سماج میں جائیں گے لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا انسان ہے جو اپنے ہی لباس کو گندا کر رہا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں داغ نہ لگنے دیں، تاکہ اللہ اور اہل بیت ہم سے ناراض نہ ہوں بلکہ راضی ہوں۔ انسان سب سے بڑا انسان وہی ہے جس سے خدا راضی ہو، جس سے خدا کا رسول راضی ہو، جس سے اہل بیت راضی ہو۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی موت کا بھی اہتمام کرے۔ یہ نعمت نہیں ہے، موت نعمت نہیں ہے، زندگی نعمت ہے، اس پہ ہمارا اختیار ہے۔ ہم چاہیں تو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ موت حق ہے، یہی تو ایک ایسا حق ہے کہ جو فرقہ پرستی نہیں ہے۔ اس میں کسی سے بھی پوچھیں پیدا ہوئے ہو اس کے بعد کیا ہوگا، سب مر جائیں گے، ہے نا، مریں گے۔ اللہ نے اس حق کا کنٹرول اپنے پاس رکھا۔ اللہ نے انسان کو آزاد بنا کر پیدا کیا ہے، کچھ معنوں میں آزاد بنا کر پیدا کیا ہے، کچھ معنوں میں آزاد نہیں بنایا ہے۔ مثلا انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو موت دے دے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی انسان کا رزق چھین لے، اس لیے کہ وہ رازق ہے، ذریعہ وہ بناتا ہے، رزق کا انتظام وہ کرتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ اپنی زندگی کو پڑھو، جب زندگی پڑھو گے تو موت سمجھ میں آئے گی، جب موت سمجھ جاؤ گے تو شہادت سمجھ میں آئے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ سب سے پہلے ہمیں موت پہ جو ہے موت کو سمجھنا ہوگا، موت کو پڑھنا ہوگا۔ موت کے معنی کیا ہیں؟ کہ صاحب جسم سے روح نکل گئی، مر گئے؟ نہیں میرے عزیزو، جسم سے روح نکل جانے کا نام موت نہیں ہے۔ موت دو طریقے کی ہے، ایک تو مر کے مر جاتا ہے، ایک زندہ رہ کے مرا ثابت ہوتا ہے۔ معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا امیر المومنین، موت کے دو باب ہیں۔ کہاں؟ پہلا باب یہ ہے کہ انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اس کے اعمال کے مطابق اسے وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ دوسرا باب یہ ہے کہ انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ کہ یہ کون سی موت ہے؟ کہ اگر پڑوسی لٹ رہا ہے یہ خاموش ہے تو مردہ ہے، اگر خاندان والا مارا جا رہا ہے اور یہ خاموش ہے تو مردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب اسلام خطرے میں تھا تو اسلام آواز دے رہا تھا ہمیں موت، ہم موت کے قریب آ گئے ہیں، ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو۔ ایک ہی تھا جو ابو طالب کا پوتا علی کا بیٹا تھا، جس نے لبیک کہتے ہوئے اسلام کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو کربلا لا کر ٹھہرا دیا، اور کربلا میں شہادت دے کر قرآن کو بھی زندہ کر دیا، اسلام کو بھی زندہ کر دیا۔ محمد
حسین ابن علی ہے، دادا محسن اسلام، نانا رحمت للعالمین، اماں جنت کی شہزادی، بابا جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، بیٹے جوانان جنت کے سردار، کل اختیار ان کا ہے، خالق وہ ہے، مالک یہ ہے نا۔ جنت بڑی چیز نہیں ہے، آل محمد پہ ایمان رکھنا بڑی چیز ہے۔ جنت تو خود چل کے آئے گی۔ آپ کہیں گے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ جنت چل کے آئے گی؟ بالکل، ہم اسے مانتے ہیں کہ اگر وہ زمین پہ رہتے ہوئے یہ خواہش کرے کہ ہمارا لباس کہاں ہے، تو ماں فاطمہ یہ کہیں کہ تمہارا لباس خیاط کے ہاں ہے، درزی کے ہاں ہے، مگر عزیزان گرامی، اللہ نے جیسے ہی فاطمہ کی آواز کو سنا، فوری طور پر رضوان جنت کو خیاط بنا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے چاہنے والے اگر محبت میں کامیاب ہوتے ہیں تو جیسے وہ لباس منگوا سکتے ہیں وہ جنت کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ اور جنت تو اللہ کی عطا کی ہوئی ایک شے ہے، اس کے وارث آل محمد ہے۔ میرے عزیزو، بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے، یاد رکھیے کہ اس محرم کے مہینے میں ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا، عزاداری حسین، دوسرا مقصد حسین۔ مقصد حسین میں کیا کیا پوشیدہ ہے؟ نماز حسین کا مقصد ہے، روزہ حسین کا مقصد ہے، قرآن کی تلاوت مقصد حسین ہے۔ اگر سے یہ مقصد حسین نہ ہوتا تو نو کے نیزہ پہ حسین قرآن نہ سناتے۔ قرآن سنانا اس بات کی دلیل ہے حسین نہ تو قرآن سے جدا ہے نہ تو قرآن حسین سے جدا ہے۔ لہذا ایک شخص آیا اور اکیلا نہیں آیا، اس واقعے کو بڑے غور سے سنیے گا، اکیلا نہیں آیا، مدینے کا واقعہ ہے، ہوشیار تھا، پڑھا لکھا تھا، اور اس نے چاہا کہ میں حسین کی حقیقت کو جانوں، تو اپنے قبیلے کے ساتھ آیا۔ جب قبیلے کے ساتھ آیا، خبر یہ ملی کہ فلاں شخص آیا ہوا ہے مگر تنہا نہیں آیا ہے، یا فرزند زہرا آپ سے وہ ملنا چاہتا ہے۔ اور آل محمد کا دروازہ وہ ہے کہ جس دروازے پہ آنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، ہر اعتبار سے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا میں اسے پھیلاؤں گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ آل محمد کا در ایسا در ہے، یہاں مذہب کی بھی قید نہیں، کوئی بھی آ جائے، ظہر قید آ جائے، ہے نا، تو یہاں مذہب کی قید نہیں، بس ان کی محبت کے پیمانے میں ڈھل جاؤ، یہ تمہیں اتنا بلند کر دیں گے کہ جب تک حسین علیہ السلام ہوگا تو خود بھی علیہ السلام ہوگا۔ یعنی ان کے عشق میں اتنی کشش ہے کہ اللہ مہربان ہو جاتا ہے۔ تو اہل بیت کی دہلیز پہ جو بھی آیا، چاہے زمین والا ہو، چاہے آسمان والا ہو، چاہے بھٹکا ہوا ہو، وہ اپنی مرادوں کو اپنے ساتھ، اپنی مراد لے کر گیا ہے۔ اہل بیت نے کبھی اسے مایوس نہیں کیا۔ آنے والا آتا ہے اور کہتا فرزند رسول، ہم یہاں مال لینے نہیں آئے ہیں، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں اونٹ نہیں چاہیے، ہمیں درہم نہیں چاہیے۔ کہا تو پھر کیوں آئے ہو؟ کہا ہم یہ جاننے آئے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے یہ، حسین کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام۔
اگر حسین عظمتوں میں بلند نہ ہوتا تو فدرس جیسے کو بالوں پر نہ ملتا ہے، بالوں پر نہ ملتا۔ یہ فدرس کو بالوں پر دے کر حسین بتا رہے ہیں ہمارا قبضہ زمین پہ بھی ہے، ہمارا قبضہ آسمان پہ بھی ہے۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا گستاخی معاف ہو، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اے شیخ سوال کر، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سلونی کا دعویٰ کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری، میں اس کا فرزند ہوں، میں ہدایت کا چراغ ہوں، میری مثال نوح کی کشتی کی ہے، آ میری چلتی ہوئی کشتی پہ سوار ہو جا، یہ حسین کبھی تجھے ڈوبنے نہیں دے گا۔ خدا کی قسم بڑا لطف آ رہا ہے یہ واقعہ، میں شاید کی پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، آج صبح میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ یہ میری چلتی ہوئی کشتی ہے۔ اب ایک بات سمجھ میں آئی، حسین ابن علی نے اپنی اس کشتی کو مدینے سے رواں کرتے ہوئے جب کربلا آئے تو آخر میں حلمن کی صدا دے کر دنیا والوں کو یہ بتایا کہ میں بھی نوح کے مثل ہوں، آ جاؤ میری کشتی پہ تو آباد ہو جاؤ گے، اگر چلے جاؤ گے تو فنا ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد والے۔ کشتی لے کر حسین کربلا آئے اور 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ اب جو بھی سوار ہو جائے وہ قسمت والا، جو سوار نہ ہو پائے وہ بدقسمت ہے۔ تو عزیزان گرامی، حسین نے کہا کہ اب کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ مولا آپ بتائیے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ کہا ننیال سے بتاؤں یا ددھیال سے؟ شرم تو وہ کرے جس کا ددھیال گڑبڑ ہو، شرم تو وہ کرے جس کا ننیال گڑبڑ ہو، مگر حسین کا ننیال بھی اعلیٰ ہے اور ددھیال بھی اعلیٰ ہے۔ حسین کے لیے یہی سب سے بڑا شرف ہے۔ اب جس کا ددھیال اور ننیال اعلیٰ ہو وہ اللہ کے قریب کتنا ہوگا؟ اب یہ دنیا کے لوگ بلا وجہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں فلاں رضی اللہ ہے، فلاں رضی اللہ ہے، فلاں رضی اللہ ہے۔ ارے رضی اللہ کہنے سے پہلے یہ دیکھو اس کا ددھیال کیسا ہے اور ننیال کیسا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، امام نے کہا کہ میں ددھیالی اعتبار سے بتاؤں میری حقیقت کیا ہے یا ننیالی اعتبار سے؟ کہا مولا مجھے معاف کیجئے، میں آپ کے ددھیال سے بھی واقف ہوں اور آپ کے ننیال سے۔ کہا تو ہی بتا میرا ددھیال کیسا ہے؟ کہا آپ کے دادا محسن اسلام ہیں۔ کہا ننیال کے بارے میں؟ کہا آپ کے نانا رحمت للعالمین ہیں۔ کہا تو معاملہ ختم ہوگا؟ کہا نہیں مولا میں آپ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، بڑی اچھی بات فرمائی اور یہ حقیقت ہے، کہ ہم وہ لوگ ہیں جس کے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، یہی ہماری حقیقت ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جس کے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، یہی ہماری حقیقت ہے، اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ ہم جانتے ہیں، یہی ہماری حقیقت ہے۔ اور تیسری حقیقت ہماری یہ ہے، ہم خدا کے راز ہیں، خدا ہمارا راز ہے۔ اگر سے خدا کے راز کو سمجھنا ہے تو پہلے حسین کو سمجھ لو۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ امام نے ایک سوال کا کتنا جواب دیا؟
تین. سنیے اس نے کیا کہا, میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں آپ کی حقیقت کیا ہے. امام نے فرمایا پہلی حقیقت ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے. دوسری, جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے ہم اسے جانتے ہیں. تم پڑھ کے جانو گے, ہم پہلے سے جانتے ہیں. یہ دوسری حقیقت حسین کی. تیسری حقیقت امام نے بتائی, ایک ہی سوال کا 3 جواب دیا کہ ہم خدا کے راز ہیں, خدا ہمارا راز ہے نا. تو ایک سوال کا 3 جواب دینا کس امام کے بس کی بات ہے؟ وہ امام جو آسمانی امام ہو وہی ایک سوال کا 3 جواب دے سکتا ہے. جو زمینی امام ہو وہ تو حالت زندگی سے بھی واقف نہیں ہوگا. حلال کسے کہتے ہیں, حرام کسے کہتے ہیں. زمینی رہنماؤں کو ذرا دیکھیے, یہ اپنی کرسی کے لیے نہ ذات دیکھتے ہیں نہ مذہب دیکھتے ہیں, بس قتل کر دیتے ہیں. انہیں انسانیت سے کوئی محبت نہیں ہے, بس انہیں کرسی سے محبت ہے. مگر آل محمد وہ گھرانہ ہے, انہیں کرسی نہیں چاہیے, انسانیت چاہیے. اور انسانیت کی بقا کے لیے حسین نے کربلا میں قربانی دے کر یہ بتایا, میں تمہارا اول بھی امام ہوں اور آخر بھی امام ہوں. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. اب جیسے ہی اس نے سنا تو امام نے فرمایا اب ذرا تو اپنے دل کی کیفیت بتا, تجھے کیسا لگ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. آپ ہماری طرف متوجہ ہیں. اب تو یہ بتا کہ تجھے کیسا لگ رہا ہے, اپنے دل کی کیفیت بتا. بڑا اچھا سوال اب امام حسین نے کیا. دل کی کیفیت کو حسین نے پوچھ کر اس کی نسل کا پورا کا پورا جو شجرہ ہے حسین بتانا چاہتے ہیں. دل اچھا اسی کا ہوگا جو حسین کے نقش قدم پہ چلے گا. اس لیے کہ حسین وہ امام ہے جو حلال بچانے کے لیے اپنی قربانی دے رہا ہے اور حرام سے روکنے کے لیے بھی اپنی قربانی دے رہا ہے. حسین نے اس سے یہ پوچھا اپنے دل کی کیفیت کو بتا کہ مولا مجھے ذرہ برابر مجھے اب شک نہیں ہے, اس لیے کہ جو نبی کی زبان ہے وہی علی کی زبان ہے, جو علی کی زبان ہے وہی حسن کی زبان ہے, جو حسن کی زبان ہے. آج تصدیق ہو گئی کہ جو کچھ بھی اللہ نے اس دنیا میں قائم و دائم کیا ہے یا تو نبی کے صدقے میں, یا تو علی کے صدقے میں, یا تو حسین کے صدقے میں. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. فیضان گرامی, امام حسین نے فرمایا کہ ہم خدا کے راز ہیں, خدا ہمارا راز. مگر عزیزو یہاں پر ایک پہلو اور ہے, ایک پہلو اور ہے. حسین خدا کے راز کا نام ہے, فاطمہ خدا کی رضا کا نام ہے نا. ماں اور بیٹے میں ذرا آپ فیصلہ کیجئے. یہ راز جو خدا کا ہے وہ حسین ہے, اور جس سے خدا راضی ہوتا ہے راضی ہونے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ فاطمہ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے نا. فاطمہ راضی ہے کہ نہیں راضی. اے میرے اللہ, یہ سارے انسان تیری مخلوق ہیں کا مخلوق ہیں. میں احسان نہیں مانتا کہ میں نے انہیں پیدا کیا. پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اپنی کتاب میں یہ ان کو تعلیم دے دی ہے, ہم نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مگر عبادت جو ہے میں ڈائریکٹ والی نہیں پسند کرتا, میں نے وسیلہ قرار دیا ہے.
فاطمہ کے گھرانے سے اگر محبت ہوگی تو عبادت میں ذائقہ ہی ذائقہ ہوگا، عبادت میں ذائقہ ہی ذائقہ ہوگا۔ اب آئیے سلمان فارسی، سلمان محمدی، یہ کون ہیں؟ کا فارس کے رہنے والے ہیں، یہ فارس کے رہنے والے۔ اور جب حضور کے گھر تشریف لے آئے تو حضور نے کہا سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان جو ہے ہمارے اہل بیت میں سے ہے، سلمان جو ہے ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب آپ در سیدہ پہ ریش مبارک یعنی داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے تو کچھ دل جلے تھے، کچھ دل جلے تھے، سلمان محمدی کو تانا دیتے تھے، سلمان تم محمد عربی کے گھر رہتے ہو مگر تمہارے پاس خود کا مکان نہیں ہے، تمہارے پاس اچھا لباس نہیں ہے، تمہارے پاس اچھی سواری نہیں ہے، بس ہم دیکھتے ہیں کہ دن بھر تم اپنی ریش مبارک سے در فاطمہ پہ جھاڑو دیتے ہو، چوکھٹ کو صاف کرتے ہو، محمد اور فاطمہ اور علی نے اس کے بدلے میں تمہیں کیا دیا ہے؟ آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، صاحب آپ کسی کے گھر کی نوکری کریں تو بہت سارے لوگوں کو تھوڑا سا ٹھسن محسوس ہوتی ہے، یہ بھائی یہ اس کا کام تو سن لیتا ہے، ہمارا کام تو نہیں سنتا، تو تانا دینے لگتا ہے، یہ دیکھو ابا کا کھا کے اور دوسرے کی نوکری کر رہے ہیں، اس طریقے سے تانا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی تانا دینے والے سلمان کو تانا دے رہے تھے، سلمان در سیدہ کو اپنی ریش مبارک سے صاف کرتے ہو، اس کے عوض میں تمہیں کچھ نہیں ملا، اگر سے وہ لوگ تمہیں چاہتے تو اچھا مکان دے دیتے، اچھی سواری دے دیتے، ہے نا، مگر ان لوگوں نے نہیں دیا۔ تو سلمان نے کہا تمہیں اچھا مکان مبارک ہو، اچھی سواری مبارک ہو، جو لطف در سیدہ کو صاف کرنے میں ہے وہ اچھے مکان میں نہیں ہے، اس لیے کہ سیدہ زمین کی مکان کی بھی مالک ہے، آسمان کے مکان کی بھی مالک ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد، اس لیے کہ اہل بیت کسی کو جب کچھ عطا کرتے ہیں وہ بھی خدا کی مرضی میں شامل ہوتا ہے، اور جو کچھ چھین لیتے ہیں وہ بھی خدا کی مرضی میں شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت نہیں چاہتے کہ میرا چاہنے والا گمراہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے اس سے کہا کہ اب بتا تیرا دل کیسا ہو رہا ہے؟ کہا مولا میرا دل بڑا مطمئن ہے، میں بہت خوش ہوں، بس ایک کام کر دیجئے۔ کہا کیا کر دوں؟ کہا میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، میرے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے۔ یہ ہاتھ کیوں رکھوا رہا ہے؟ اس میں بھی ایک وجہ پوشیدہ ہے۔ تاریخ کربلا پڑھیے، جب بھٹکا ہوا حر آخری وقت میں حسین کی قیادت میں آیا تو حسین نے امامت کا داہنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور ایک جملہ کہا تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یعنی امامت کا ہاتھ اگر کسی کے سر پہ پڑ جائے اور زبان سے یہ بات نکل جائے تو اللہ بھی اسے کاٹ نہیں سکتا۔ یعنی یہ بندہ جو آیا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ روز محشر جو میں حسین کی حقیقت کو سمجھنے آیا ہوں تو روز محشر یہی حسین یہ گواہی دیتے کہ میں گمراہ تھا مگر حقیقت سمجھ کر میں بھی مانند حر ہو گیا ہوں، لہذا جیسی آزادی حر کو ملی ہے ویسے ہی آزادی ہمیں مل جائے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ یہ ہے حسین ابن علی کی حقیقت۔ حسین کی حقیقت کو جانو، حسین کو پہچانو، اس لیے کہ حسین بادشاہ کا نام ہے کہ جو ایک کے بدلے میں 7 عطا کرتا ہے۔
ساتھ عطا کرتا ہے، ساتھ۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگوں کا کام ہے، لڑا دیتے ہیں نانا نواز سے۔ ادھر محمد کہہ رہے ہیں اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں، حسین کہہ رہے نانا ایک دیا، پھر کہا کہ ایک بھی نہیں ہے، کہا دوسرا دیا، تیسرا دیا، اتنے میں جبرائیل آئے، اے محمد خاموش ہو جاؤ ورنہ حسین بیٹوں کے انبار لگا دے۔ جھگڑا کیوں کروا رہے ہیں بھائی نانا نواز سے؟ یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ فضیلت حسین ہے، یہ فضیلت ہے حسین کی۔ وہ کیسے کہ جب یہی نواسا نانا کی پشت پہ ہے، اللہ کا حکم ہے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھانا نہیں جب تک حسین تیری پشت سے نہ اٹھ جائے۔ پہلے اس پہلو کو سمجھنا ہوگا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حسین ابن علی نانا کی پشت پہ بیٹھے رہے، جبریل وہیں کھڑا رہا، اور ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمد نہیں کہا، 72 مرتبہ کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ جو ہے محمد کو بتانا چاہتا ہے، اے محمد جس سجدے کو تم نے سکھایا ہے اسی سجدے کو حسین 72 قربانیاں دے کر بچائے گا، میدان کربلا ہوگا۔ صلوات پڑھے حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین، نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی۔ اب آئیے اس بات کو بھی واضح کر دوں۔ صاحب نانا نے کہا نہیں ہے قسمت میں، نواسے نے کہا 1 دیا 2 دیا، تاریخ کہتی ہے 7 دے دیا۔ ارے 7 کیا 7000 دے دیتے حسین کا، وہ کیسے آپ کے پاس دلیل ہے؟ یہ تو زمین کی بات ہے۔ اب آئیے جو حسین آسمان والے کو دے سکتا ہے، یہاں تو حسین بول رہے ہیں 1 دیا، نانا کہہ رہے قسمت میں نہیں ہے۔ یہ نانا کا قسمت میں نہ ہونا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ میں منصب نبوت پہ ہوں اور آخری نبی ہوں، اور اس اسلام کو امامت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اب اسلام کا راج پاٹ جو ہے نبوت نہیں چلائے گی، امامت چلائے گی۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ اگر ایسے بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ایسے سمجھو، اگر کوئی پارٹی جو ہے اپنے ملک میں ہار جائے تو گورنمنٹ کا جو بھی قاعدہ اور قانون ہے کون پاس کرے گا، ہاری ہوئی یا جیتی ہوئی؟ اب یہ بھی نہیں کہ نبوت ہار گئی، نہیں، نبوت نے امامت کے حوالے پورا اسلام کر دیا ہے۔ اب جتنا بھی اسلام کا راج پاٹ ہے، زمینی ہو آسمانی ہو قرآنی ہو، وہ سب کے سب امامت کے اس میں ہے۔ عزیزان گرامی، حسین اس بیٹے کا نام ہے جس کا بابا حیدر کرار ہے، حسین اس بیٹے کا نام ہے جس کا بابا اس ذات پہ قائم و دائم ہے کہ جو جبرائیل جیسے فرشتوں کا استاد ہے، تو جس کا بابا فرشتوں کو پڑھانے والا ہو، اس کا بیٹا جو ہے راہب کو 1 نہیں 7 دے سکتا ہے، 7000 دے سکتا ہے، 7 لاکھ دے سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے محبت اور مودت کے دائرے میں آ کر حسین کی قیادت میں آ جاؤ، اولاد بھی ملے گی، آزادی بھی ملے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ اب صاحب یہ واقعہ پورا کر دو اور اس کے بعد ہفتے مسائل۔ تو یہ صاحب یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے کون، جس کی حقیقت یہ جاننے آیا ہے وہ گہوارے میں ہے۔ اچھا، تاریخ اسلام کے 2 گہوارے ہیں، بلکہ میں کہوں 3 گہوارے، 3 گہوارے ہیں، اور تینوں گہوارے جو ہیں اسلام سے جوائنڈ ہیں۔ پہلا گہوارہ علی کا، اسی میں لیٹے لیٹے کلے ازدر چیر ڈالا، یہ پہلے گہوارے کی تاریخ ہے۔ اور دوسری تاریخ ابو جہل کو ایسا ریپٹ مارا
کہ جب تک زندہ رہا سیدھا نہ چل سکا، ٹیڑھا ہی چلا۔ یہ پہلے گہوارے کی دو باتیں۔ دوسرا گہوارہ حسین ابن علی کا ہے نا، تمام کے تمام حوریں اور ملک اور یہ وہ سارے کے سارے آئے ہیں مصطفیٰ کے گھر، اور سب کہہ رہے یا نبی خدا مبارک ہو، آپ کو بیٹا مبارک ہو، آپ کو نواسا مبارک ہو۔ نبی کے گھر میں ہلچل ہے، رحمت للعالمین بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل پورا لشکر لے کے آ ہی رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا ایک کھرہل میں ایک فرشتہ لاغر و کمزور پڑا ہے۔ اس نے اپنی برادری کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو ٹوکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، رحمت للعالمین کے گھر میں حسین ابن علی آئے ہیں۔ وہ گڑگڑا کے کہنے لگا اگر احسان کرنا چاہو کمانڈر تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ یاد رکھو آل محمد کے دروازے پہ صحیح بھی آتے ہیں، مریض بھی آتے ہیں، لنگڑے بھی آتے ہیں، لولے بھی آتے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو جاؤ کربلا چلے جاؤ، نجف چلے جاؤ، شاہ مرہ چلے جاؤ، وہاں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ گونگا آیا تو بولتا ہوا گیا، لنگڑا آیا تو چلتا ہوا گیا۔ یاد رکھو یہ زمین والوں کو بھی عطا کرتے ہیں، آسمان والوں کو بھی عطا کرتے ہیں، بس فرق ہے جب آسمان والوں کو عطا کیا تو حسین گہوارے میں تھے، جب زمین والوں کو عطا کر رہے حسین اپنی مرکز میں ہے۔ صلوات پڑھے بے محمد والے محمد۔ تو وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب جبرائیل جو ہیں، جبرائیل فرشتوں کے کمانڈر شاگرد علی اپنے پوسٹ پہ فطرس کو لے کے چلے۔ آخری بات ہے فطرس کو لے کے چلے۔ صاحب فطرس بھی آئے، اڑ نہیں سکتے، کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں کبھی بائیں کروٹ۔ محمد مصطفیٰ نے دیکھا، مسکرائے، کہا جبرائیل، کہا یا رسول اللہ صدیوں سے یہ پڑا ہے، کہا تمہیں کہاں ملا؟ کہا ایک کھڑوہل میں کبھی دائیں کروٹ لے رہا تھا کبھی بائیں کروٹ لے رہا تھا۔ اس نے التجا کی، اور جب میں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں حسین ابن علی کی آمد ہوئی ہے تو اس نے کہا احسان کر سکتے ہو تو احسان کرو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ عزیزان گرامی، مصطفیٰ نے جبرائیل سے ایک جملہ کہا، اے جبرائیل احسان کرنا نہ بھولنا، اس لیے کہ اللہ احسان کا بدلہ احسان سے ہی چکاتا ہے۔ اب جب بھی فطرس کا ذکر ہوگا جبرائیل تیرا ذکر ہوگا۔ یہی وجہ ہے جب حسین کی آمد کا ذکر ہوتا ہے تو فطرس کا ذکر ہوتا ہے۔ جب فطرس کو ذکر ہوتا ہے تو لوگ یہ پوچھتے ہیں جب وہ اڑ نہیں سکتا تھا تو لانے والا کون ہے؟ لہذا احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا ہوتا ہے، مگر صدق دل سے اگر کوئی احسان کرے۔ مگر ہمارے سماج میں ہے کہ ہم نے کسی پہ احسان کیا، تھوڑا سا تو میں ہوئی، پھٹ سے کہا تم نے نہیں، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، تم سے احسان فراموش ہو۔ یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ جبرائیل جیسا جگر رکھنا چاہیے۔ ہم نہ کہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا، جس کے ساتھ کیا ہے وہ کہے کہ اس نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا کیا۔ اس سے بڑی تبلیغ میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کسی کو 10 روپے کی ہیلپ کر دی، اب میں جگہ جگہ کو اس کو میں نے اتنا دیا اتنا دیا، اللہ کہہ رہا دیا ٹھیک ہے، تو نے اپنا نہیں دیا، اس کی قسمت کا دیا ہے۔ اور یہ تم جو ڈھڈورا پیٹ رہے ہو، اب ہمارے نزدیک اس کا صلہ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر صلہ چاہتے ہو تو بند مٹھی سے مدد کر دو، جس کی مدد کی ہے وہی جو ہے بتائے گا۔ اور یہی واقعہ ہوا، میں اسی لیے اس واقعے پہ آیا۔
اب یہ صاحب جب آ گئے تو نبی نے بھی دیکھا، علی نے بھی دیکھا اور سب مسکرا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا یا محمد عربی، یہ چاہتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ حسین کے گہوارے سے مش ہو جائے. ابھی تک کسی پتا نہیں ہے جب مش ہو جاؤں گا کیا ہوگا، نہیں، بس محبت اور مودت کے پیمانے میں یہ بالکل ایسے پر ہو گیا ہے، اسے احساس ہو رہا ہے آج مجھے آزادی ملے گی، اس لیے کہ حسین نے سب کو آزاد کیا ہے، آج مجھے آزادی ملے گی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اے جبرائیل اسے سہارا دو، جب وہاں سے اٹھا کے لائے ہو تو قریب کرو. اب جب قریب کیا، دائیں جانب کا پر مش کیا، بائیں جانب کا بھی پر مش کیا. اب جیسے ہی مشق کیا، دایاں والا بھی کام کرنے لگا، بایاں والا بھی کام کرنے لگا. اب یہ جو دینے والا ہے بچہ ہے، اب یہ بول نہیں سکتا. جبریل اے فطروس، میں نے تمہارا دایاں پر بھی ٹھیک کر دیا، میں نے تمہارا بایاں پر بھی ٹھیک کر دیا، احسان کا بدلہ احسان. اب جب یہ پرواز کرنے لگا تو حسین کے احسان کا بدلہ اللہ نے فطروس کی زبان کے ذریعے ہی لوگوں کو سنوا دیا. اور فطروس نے یہ کہا میرے برابر کون ہے، میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں. یاد رکھیے جس نے آزاد کیا وہ بول نہیں سکتا، جو آزاد ہوا ہے وہ بتا رہا ہے حسین ہی تو آزاد کرنے والا ہے، چاہے فطروس ہو چاہے حر ہو. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. تو اللہ احسان کا بدلہ فوراً احسان ہی کے ذریعے چکا دیتا ہے. بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم احسان کر کے خاموش رہیں. حسین خاموش ہیں، اور جیسے ہی آزادی ملی تو اس نے کہا مثلی انا عتیق الحسین، میرے جیسا کون ہے، دیکھو دیکھو مجھے دیکھو، میرے جیسا کون ہے، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. اور یہ بھی ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا، وہ صرف جو ہے اوپر ہی نہیں اعلان کر رہا تھا اے زمین والے مجھے دیکھو، اے آسمان والے مجھے دیکھو، میرے برابر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. مگر عزیزان گرامی، آسمان پہ اسے جواب مل گیا، زمین سے کوئی جواب نہ ملا. مگر ایک تاریخ ہے اسلام کا، تاریخ کربلا کا ایک ایسا شہید ہے جس نے اپنی شہادت کے ذریعے فطروس کو جواب دیا ہے. جب حرے چلی زین سے زمین پر آیا، حسین ابن علی نے اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور وہیں سے فطروس سے کہا اے فطروس، کل کہہ رہا تھا زمین والے دیکھو میرے برابر کوئی نہیں، آسمان والے دیکھو میرے برابر کوئی نہیں، اے فطروس تجھے گہوارے سے پروازی ملی تھی، آج مجھے زانو میں حسین سے پروازی مل رہی ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. لہذا میری قوم کے نوجوانوں، یہ کربلا ہے، کربلا نے ہر ایک چیز کا درس دیا ہے. کربلا والوں کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، ذکر کرنا بھی عبادت ہے. پروردگار عالم اس مجلس کو قبول فرمائے. بی بی فاطمہ زہرا واسطہ حسین شہید کربلا کا، جتنے بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی بھی حاجت ہو اسے پوری فرمائیے گا. بانی مجلس کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھیے گا، اس لیے کہ یہی تو ذریعہ ہیں جو حسین کے نام پہ فرش بچھاتے ہیں. یاد رکھیے حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر جب بھی کوئی بھی فرش حسین بچھاتا ہے حسین کی ماں جنت البقیع سے چلی آتی. میرے عزیزو، مصائب کے 2-3 جملے سن لو. تیسری محرم تمام ہو گئی، ہم چوتھی محرم کی شب میں بیٹھے ہوئے ہیں. کل 6 یا 7 دن رہ گئے ہیں، فاطمہ کا باغ اجڑنے والا ہے. کون کون مارا جائے گا؟
سنو کون کون مارا جائے گا؟ وہ علی کے دل سے پوچھو، وہ زہرا کے دل سے پوچھو، وہ مصطفیٰ کے دل سے پوچھو۔ ہائے ہائے حسین ابن علی جس کو فاطمہ نے چکیا چلا چلا کے پالا ہے، وہ کربلا میں 10 محرم کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ اور کون مارا جائے گا؟ کہ حسین کا کڑیل جوان جو ہم شبیہ پیغمبر ہے، جو مصطفیٰ کی نشانی ہے، جو حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ اپنے باپ کی نگاہوں کے سامنے ایڑیاں رگڑے گا اور حسین یہ کہیں گے میرے لال تیرے مرنے سے حسین کی بھی نہ۔ اور کون مارا جائے گا؟ مرحوم بھائی کی نشانی جناب قاسم بھی شہید کر دیے جائیں گے۔ المختصر یہ سنو، اصحاب بھی مارے جائیں گے، انصار بھی مارے جائیں گے، تنہا بچے گا سیدہ کا لال، تنہا بچے گا سیدہ کا لال۔ میرے عزیزو، آل محمد کے غم میں یا تو رو یا رونے کی شکل بناؤ، اس لیے کہ فاطمہ دعا دیتی ہیں، حسین دعا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ 4 محرم کے شب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 محرم کو والد کربلا حسین ہوئے۔ اب جب خیمہ نصب کیا گیا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے ایک آواز سنی، پس خیمہ کوئی خاتون رو رہی ہے۔ کیسے رو رہی ہے؟ ہائے میرا غریب بیٹا، ہائے میرا مظلوم بیٹا، اے میرے بچے، اے میرے لال، تجھے رات کو پیاس لگتی تھی، تیری اماں تجھے پانی پلایا کرتی تھی۔ اے میرے بچے، میں نے تیرے نانا رسول اللہ سے سنا ہے، ہائے دست نینوا میں تیرا حسین بھوکا مارا جائے گا۔ رونے والوں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایسی دردناک آواز تھی کہ زینب تڑپ جاتی تھی۔ رونے والوں زینب کو برداشت نہیں ہوا، اور جب صبح ہوئی اماں فدہ کو بلایا۔ اب سنیے شیخ عباس کیا لکھتے ہیں، اماں اس عالم غربت میں آپ زینب کی بھی اماں ہو، میرے بھیا کی بھی اماں ہو۔ اے اماں، جب سے ہم اس سرزمین کربلا پہ آئے ہیں، ہمارے خیمے کے پیچھے ایک بی بی رو رہی ہے، اس بی بی کے رونے سے زینب کا کلیجہ ہلا جا رہا ہے۔ اے اماں، بھیا سے معلوم کرو یہ کون بی بی ہے۔ رونے والوں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہائے جناب فضہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے ایک مرتبہ سید حسین کی خدمت میں آئی۔ میرے پڑھنے پہ نہ جائیے گا، اے بی بی فاطمہ زہرا، مجھے اتنی طاقت دیجئے کہ تیرے گھر کے مسائل میں پڑھ سکوں۔ ہاں میرے عزیزو، سر کو جھکائے ہوئے ایک مرتبہ فضہ نے کیا دیکھا، ہائے نینوا کی زمین پہ حسین ایک ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی زمین کربلا کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں۔ فضہ نے فرمایا، میرے لال اے حسین، تو زمین پہ کیا لکھ رہا ہے اور آسمان کی جانب کیوں دیکھ رہا ہے؟ اے اماں، یہ تیرا لال یہاں بسنے نہیں آیا ہے، اے اماں تیرا لال یہاں قربان ہونے آیا۔ اے اماں، میں لکھ نہیں رہا ہوں، اماں اپنی انگلیوں سے اکبر کی قبر بنا رہا ہوں۔ اے اماں اپنی انگلیوں سے قاسم کی قبر بنا رہا ہوں، اماں اپنی انگلیوں سے اصحاب کی قبر بنا رہا ہوں۔ اے اماں یہ بھی سن لو، قبر تو مل جائے گی مگر کفن نہیں ملے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اے بی بی زہرا، یہ تیرے بیٹے کی غربت میں گریا کر رہے ہیں، انہیں جب بھی موت آئے پردیس میں نہیں
وطن میں موت ہے، اس لیے کہ پردیس کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اگر قبر مل گئی تو کس بات، اگر کفن مل گیا تو کس بات، اللہ فرزند ظاہرہ قبر تو مل گئی کفن نہ ملا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین، بس آخری جملہ ہے اس مصائب کا، ایک مرتبہ جناب فضہ نے فرمایا اے میرے لال، آج کربلا کی زمین پہ تیسرا دن ہے، اے میرے بچے، زینب اتنا نہیں پریشان ہوئی، مگر میرے بچے یہ تیری اماں تیرے پاس نہیں آتی، اس لیے کہ زینب نے مجھے بھیجا ہے۔ اے اماں زینب نے مجھے آپ کو کس لیے بھیجا ہے؟ اے میرے لال، جب رات کی تاریکی آتی ہے نا، پس خیمہ کوئی بی بی روتی ہے اور یہ کہہ کے روتی ہے، ہائے میں نے جسے چکیا پیس کے پالا، ہائے میں نے جسے بڑے ارمان سے پالا، ہائے میرا غریب بیٹا، ہائے میرا مظلوم بیٹا، ہائے میرا حسین۔ زینب نے پوچھا ہے میرے بھیا سے معلوم کرو یہ کون بی بی ہے جو اس طریقے سے روتی ہے، بس مجلس ختم ہونے والی ہے۔ رونے والوں سیدہ کا بیٹا جناب فضہ کے ساتھ چلا اور زینب کے خیمے کے قریب آیا۔ ایک بہن نے عالم غربت میں اپنے بھائی کو دیکھا اور ہاتھ کو جوڑ کے کہا بھیا زینب کو کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا بتائیے پس خیمہ کون روتا ہے؟ اس بی بی کے رونے سے زینب کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ رونے والوں حسین نے کہا اے میری بہنا، اب جب رات آئے بی بی روئے، حسین کو بلانا، لو میرے عزیزو، دن گزر گیا، آدھی رات آئی، وہ بی بی سسکیاں لے لے کے رونے لگی، ہائے میرا غریب، ہائے میرا مظلوم، ہائے میرا پیاسا، ہائے جس میں رسول کی زبان سنسی، وہ مر گیا، دم گر گیا۔ رونے والے زینب نے چیخ ماری، اماں میرے حسین کو بلاؤ۔ اب جب حسین آئے، آواز کو سنا، زینب کو اپنے سینے سے لگایا، اے بہنا یہ کوئی اور بی بی نہیں ہے جس کی آغوش میں ہم پلے، اماں زہرا جنت البقیع سے چل کر اس نینوا کی دھرتی پر ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں مصیبتہ، وہاں غربتہ، ماں تو ماں ہوتی ہے، بچوں کا ساتھ کبھی نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت رسول کا جہاں جہاں شیعان علی ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت رسول کا کہ ظالم کے پرچم کو نیست و نابود فرما، حق کے پرچم کو بلند فرما۔ اے میرے اللہ واسطہ اہل بیت رسول کا، زمانہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں ہمیں شمار فرما۔ ماتم حسین۔